السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور صحت بھی کیسی ہے آپ کی؟ حضرت ایک مسئلہ پیش آیا تھا، رہنمائی فرما دیں۔ دوست ہے، وہ بولا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، نہ اس کی بیوی کو پتہ مینسز آئے ہوئے تھے، یعنی ڈیٹ آئی ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے ہم بھی سیکار لی، تو صبح پتہ چلا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان کا سوال ہے کہ ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے اور دونوں کو حیض کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، یعنی حیض کی حالت میں ہم بستری ہو گئی، لیکن دونوں میں سے کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ صبح ان دونوں کو اس کا علم ہوا۔ تو دیکھیے، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ جان لیں کہ حیض کی حالت میں جان بوجھ کر اگر کوئی شخص بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، جمع کرتا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور ایک حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرنا، بیوی سے ملنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ وہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے، وہ ناپاکی ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہی ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں عورت سے مباشرت کرنا حرام ہے، اور یہ ایسی صورت میں ہے جب آدمی حیض کے بارے میں جانتا ہو کہ حیض آیا ہوا ہے اور جان بوجھ کر کرے، تب جا کر آدمی گناہگار ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حیض کے آنے کا علم نہیں رکھتا ہے یا پھر حیض کی حرمت کا بھی اس کے پاس علم نہیں ہے، یا بھول سے، یعنی پہلے اس کو معلوم تھا کہ حیض آیا ہوا ہے لیکن مباشرت کے وقت وہ یاد نہیں رہا، یا پھر کسی آدمی کو مجبور کر دیا جائے کہ تم حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرو ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا، اور ایسی صورت میں وہ بیوی سے مباشرت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی گناہ اس پہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین غلطی کو یا بھول کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار پروردگار، اگر ہم سے غلطی ہو جائے یا اب ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہیں کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ بندہ یہ دعا پڑھتا ہے یا کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے قد فعلتو، کہ میں نے ایسا کر دیا، یعنی اگر تم سے غلطی ہو جائے یا بھول جاؤ تم، تو تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، میں تمہیں نہیں پکڑوں گا، تمہاری گرفت نہیں ہوگی اس پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا ہے، غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی پکڑ نہیں کرے گا اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا، اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح ممتع میں لکھتے ہیں وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، کہ حیض کی حالت میں مباشرت کرنے پر جو کفارہ لازم آتا ہے وہ 3 شرطوں کے ساتھ ہی لازم آئے گا۔ پہلی شرط یہ ہے یکون عالماً، کہ حیض کی حالت میں مباشرت کی حرمت کا علم ہو یا حیض کا علم ہو۔ دوسری شرط یہ ہے یکون ذاکراً، مباشرت کے وقت حیض کا اسے علم ہو کہ بیوی کو حیض آیا ہوا ہے۔ وَأَن يَكُونَ مُخْتَارًا، تیسری شرط یہ ہے کہ اسے مجبور نہیں کیا گیا ہو، وہ اپنی مرضی سے مباشرت کر رہا ہو۔ آگے لکھتے ہیں ابن عثیمین فَإِن كَانَ جَاهِلًا لِلتَّحْرِيمِ أَوِ الْحَيْضِ أَوْ نَاسِيًا أَوْ أُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ حَصَلَ الْحَيْضُ فِي أَثْنَاءِ الْجَمَاعِ فَلَا كَفَّارَةَ وَلَا إِثْمَ۔ فَإِن كَانَ جَاهِلًا لِلتَّحْرِيمِ، یعنی حیض کی حالت میں مباشرت کی حرمت کے بارے میں اگر علم نہ ہو یا حیض کے بارے میں علم نہ ہو کہ اسے حیض آیا ہوا ہے نہیں آیا ہے، یا بھول گیا ہو اس وقت، یا عورت کو مجبور کیا گیا ہو، یا پھر اسی طرح سے جماع کی حالت میں حیض آ گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس پہ کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وجزاکم اللہ خیرا۔